نمبر 9، متعلقات مناظرہ۔ مناظرہ طے کرتے وقت 10 چیزیں مخالف مناظر سے لکھوا لینی چاہیے۔ نمبر 1 موضوع، نمبر 2 دعویٰ، نمبر 3 مناظر، نمبر 4 معاون مناظر، نمبر 5 صدر مناظر، نمبر 6 شرائط، نمبر 7 دلائل، نمبر 8 مقام، نمبر 9 تاریخ، نمبر 10 وقت۔ یہ 10 چیزیں لکھوا لیں۔ نمبر 1 موضوع، اس سے مراد وہ عنوان ہے کہ جس پر مناظرہ ہو رہا ہے۔ مثلا اگر عقائد پر مناظرہ ہے تو کون سا عقیدہ ہے، اور اگر مسائل پر مناظرہ ہے تو کون سا مسئلہ ہے۔ یہ وضاحت ضرور کروائیں، ویسے میدان مناظرہ میں نہ جائیں۔ کوئی شخص آپ سے کہے جی ہمارے یہاں مناظرہ ہے، آپ آ جاؤ، پوچھو بھئی عقیدہ کون سا ہے، کس عقیدے پر مناظرہ ہوگا۔ جس عقیدے پر مناظرہ کرنا ہے مخالف کو اپنا عقیدہ لکھ کر دے، پھر اس عقیدے کو چیک کرو غلط ہے یا ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلی بات کرو۔ جی مسائل پر ہے، کس مسئلے پر ہے، وہ مسئلہ اسے لکھوائیں، پھر اس مسئلے کو دیکھیں، اس کے بعد مناظرہ کی بات کریں۔ تو عقائد میں سے عقیدہ کون سا ہے اور مسائل میں سے مسئلہ کون سا ہے، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ ہمارے ہاں کافی پرانی بات ہے، غیر مقلدین نے تسلسل کے ساتھ چیلنج بازی شروع کی، علماء دیوبند کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں، علماء دیوبند کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں۔ تو میں گفتگو کرنے کے لیے چلا گیا، میں بھی آ گیا، غیر مقلد مناظر بھی آ گیا۔ میں نے کہا بھی ایسا کریں، پہلے ہم طے کر لیں کہ گفتگو ہم نے کس پہ کرنی ہے۔ ہماری تقریباً 2 گھنٹے اس بات پر گفتگو ہوئی۔ میں نے کہا آپ کہتے ہیں علماء دیوبند کے عقائد کفریہ اور شرکیہ ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ تمام عقائد کفریہ شرکیہ ہیں یا بعض عقائد ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں تمام عقائد کفریہ شرکیہ ہیں تو یہ ذہن نشین فرما لیں، اگر ایک عقیدہ بھی میں نے ایسا ثابت کر دیا جو کفریہ اور شرکیہ نہ ہوا تو آپ کو شکست لکھنی پڑے گی، چونکہ آپ کا تمام والا دعویٰ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں بعض عقائد کفریہ شرکیہ ہیں تو یہ ایک محمل ہے، قضیہ محملہ ہے بعض۔ آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی کہ ان بعض میں سے کون سا عقیدہ کفریہ اور شرکیہ ہے، کون سا عقیدہ کفریہ اور شرکیہ ہے۔ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ مجھے کہنے لگا کہ یہ بات ہم مناظرہ والا دن بتائیں کہ کون سا عقیدہ۔ میں نے کہا میں کتنی کتابیں لا سکتا ہوں، مجھے بتاؤ، کتنے دلائل جمع کر سکتا ہوں، کتنی کتابیں لاؤں گا، کتنے دلائل لاؤں گا۔ جب آپ کی ہم سے گفتگو ہوتی ہے مسائل پر تو آپ کہتے ہیں گفتگو 3 طلاق پر ہے، گفتگو ترک رفع دین پر ہے، گفتگو 20 رکعت تراویح پر ہے، گفتگو تقلید پر ہے۔ آج آپ کہتے ہیں مناظرے والے دن بتائیں گے۔ کبھی آپ نے ایسے کہا جی مناظرہ ہوگا کس مسئلے پر، اس وقت بتائیں گے۔ بھائی جس طرح مسئلہ پہلے لکھا جاتا ہے تو عقیدہ بھی تو پہلے لکھا جاتا ہے۔ آپ بتاؤ کس عقیدے پر مناظرہ کرنا ہے، علماء دیوبند کا کون سا عقیدہ جو کفریہ شرکیہ بتاؤ۔ 2 گھنٹے ہمارے اس بات کو لگے مگر وہ یہ طے نہ کر سکا کہ علماء دیوبند کا عقیدہ کفریہ شرکیہ کون سا ہے۔ میں نے کہا میں آپ سے 5 سوال کرتا ہوں، آپ ان 5 سوالات کا مجھے جواب دیں۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا اختصار کے ساتھ آپ یہ لکھ لیں، اور اگر نہ لکھ سکے تو میں انشاءاللہ مفتی صاحب سے گزارش کر دوں گا، وہ آپ کو 5 چیزیں لکھ کے بھجوا دیں گے کہ جب عقیدے پر گفتگو کرنی ہو تو آپ مخالف سے 5 چیزیں لکھوائیں۔ میں نے کہا نمبر 1، علماء دیوبند کا کون سا عقیدہ کفریہ اور شرکیہ ہے۔ نمبر 2، یہ عقیدہ علماء دیوبند کی کون سی عقیدے کی کتاب میں ہے۔ نمبر 3، جب عقیدہ کفریہ ہے تو یہ بھی لکھنا پڑے گا کہ علماء دیوبند کافر اور مشرک ہیں۔ نمبر 4، اس عقیدے کا کفر اور شرک ہونا آپ نے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ
صحیحہ، مرفوعہ، غیر معارضہ سے ثابت کرنا ہے۔ نمبر 5، آپ کے علماء میں سے جو علماء دیوبند کو مسلمان نہیں سمجھتے ان کو بھی کافر لکھنا ہوگا، کیونکہ کافر کو مسلمان کہنے والا تو خود کافر ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں آپ کہ جی مرزا غلام احمد قادیانی کی عقائد تو کفریہ ہے لیکن وہ خود مسلمان تھا، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو 5 باتیں آپ لکھیں۔ نمبر 1، علماء دیوبند کا کون سا عقیدہ کفریہ اور شرکیہ ہے؟ نمبر 2، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ان کی کون سی عقیدے کی کتاب میں ہے؟ نمبر 3، اس عقیدے کا کفر اور شرک ہونا قرآن کریم، احادیث صحیحہ، مرفوعہ، غیر معارضہ سے آپ نے ثابت کرنا ہوگا۔ نمبر 4، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ، نمبر 1، یہ عقیدہ کون سا عقیدہ کفریہ شرکیہ ہے؟ نمبر 2، یہ عقیدہ ان کی کون سی کتاب میں ہے؟ نمبر 3، اس عقیدے کا کفریہ اور شرکیہ ہونا آپ قرآن کریم، احادیث صحیحہ، مرفوعہ، غیر معارضہ سے ثابت کرنا ہوگا۔ نمبر 5، ان کا عقیدہ کفریہ ہے تو ان کو کافر اور مشرک لکھنا ہوگا۔ نمبر 5، جو علماء ان کو مسلمان سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں ان کو بھی کافر لکھنا ہوگا۔ یہ 5 چیزیں لکھو۔ 2 گھنٹے گزر گئے مگر یہ 5 چیزیں نہیں لکھ سکے، وقت گزر گیا۔ اب لوگوں میں بات چل پڑی، بھئی آپ کی گفتگو نتیجہ کیا نکلا؟ کہا جی وہ دوڑ گئے ہیں، وہ تو یہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا بھی دوڑ کہا کیا؟ 2 گھنٹے ہماری گفتگو ہوئی ہے۔ اب ان سے کہا گیا کہ ویڈیو دو، کہا جی ہماری بیٹری ڈیڈ ہو گئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے کہا جی ہماری ویڈیو عام کرو، کہا جی انہوں نے جو ہے نا کٹنگ کی ہے، ایڈیٹنگ کی ہے۔ یار 2 گھنٹے گفتگو ہے، 2 ہی گھنٹے کی ویڈیو پر آئی ہے تو کٹنگ اور ایڈیٹنگ کیسی ہو گئی ہے؟ ہمیں سمجھاؤ یہ بات۔ دیکھ چونکہ پنجابی کے اندر گفتگو ہے، ممکن ہے آپ کو ویڈیو کے اندر اب بھی یہ مل جائے گی، گفتگو پنجابی زبان کے اندر ہے، اردو کے اندر نہیں تھی۔ خیر میں یہ بات عرض کر رہا تھا، نمبر 1، موضوع طے کریں کہ آپ کا موضوع کیا ہے۔ اسی طرح جب آپ کی مسائل پر گفتگو ہوتی ہے تو پہلے موضوع کا تعین کریں، کون سے مسئلے پر ہے۔ جب تک مسئلہ آپ نہیں کھولیں گے تب تک بات نہیں ہوگی۔ مثلا آپ کی گفتگو ہوتی ہے غیر مقلدین سے، وہ آپ سے کہیں گے جی مناظرہ ہے کس پر؟ ترک جعفر یدین پر۔ آپ کو جی آپ کا موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف کیا، ذرا اس پہ لکھیں۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ لکھ کر دے سکتے ہیں کہ رفع الیدین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں 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 مقام پر ہمیشہ کیا ہے؟ یہ لکھو۔ جب آپ یہ باتیں لکھوائیں گے نا تو بات کرنی بہت آسان ہوگی۔ ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں مقام پر کیا ہے اور چھوڑ دیا ہے۔ آپ کا دعویٰ کہ ہمیشہ کیا ہے۔ جب یہ موضوع کا تعین ہو جائے گا اب بات کرنی بہت آسان ہو جائے گی۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، پہلے موضوع طے کریں۔ نمبر 1، موضوع، اس کو واضح کریں۔ نمبر 1، موضوع، اس کو واضح کریں۔ نمبر 2، دعویٰ، جس عقیدہ یا مسئلہ پر مناظرہ ہو اس عقیدہ یا مسئلہ کے بارے میں موقف کو دعویٰ کہتے ہیں۔ آپ کا اس عقیدے کے بارے میں کیا دعویٰ ہے؟ قطعی ہے، ظنی ہے، اس کے نہ ماننے والے کا کیا حکم ہے؟ ذرا بات کھولیں۔ نمبر 3، مناظر، مدعی کے دعویٰ کو ثابت کرنے یا منکر کی طرف سے اس کے دعویٰ کو توڑنے والے شخص کو مناظر کہتے ہیں۔ مناظر کون ہوگا؟ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں، بہتر یہ ہے کہ مناظر کا تعین مناظرہ طے کرتے وقت کر لیا جائے، ورنہ مناظرہ کے وقت بھی مناظر کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ بھی آپ سے کہتا ہے بھی ہمارے طرف سے کوئی بھی مناظر آ سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں، یہ کوئی لازم نہیں کہ آپ طے ہو جائے تو بہت اچھا، اور اگر نہ بھی طے ہو اس کو متعین بعد میں کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، مناظر کو چاہیے کہ اپنے پاس ایک نوٹ بک رکھے،
فریق مخالف کی گفتگو کے دوران جو بات ذہن میں آئے یا جو بات اپنی نشست میں بیان کرنی ہو اس کو نمبر وار لکھتا رہے۔ یہ مناظر کے لیے بہت ضروری ہے۔ مخالف گفتگو کر رہے ہیں، نوٹ بک پہ لکھو یہ غلطی ہے، یہ ٹھیک ہے، میں نے یہ بات کہنی ہے، اس نے یہ بات غلط کی ہے، اس کا خیال کریں۔ نمبر 4، معاون۔ مناظر کی معاونت کے لیے جو آدمی مقرر کیا جائے اس کو معاون یا معین مناظر کہتے ہیں، جس کے ذمہ حوالہ جات تلاش کر کے مناظر کو دینا یا مناظر کو کوئی بات یاد دلانا ہوتا ہے۔ یا تو حوالہ دینا ہے یا کوئی بات یاد کرا دے۔ اس میں دو باتوں کا خیال کریں۔ نمبر 1، معاون مناظر ایک سے زائد بھی متعین کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 2، معاون مناظر کو چاہیے کہ مناظر کو زبانی بات یاد دلانے کی بجائے پرچی پر لکھ کر دے۔ وہ گفتگو کر رہا ہے نا، اس وقت کو بات کہنی تو پرچی لکھ کر دے دیں۔ ہاں، جب گفتگو کر کے بیٹھا ہو پھر پرچی بھی لکھ کے دے سکتے ہیں اور پھر آپ زبانی بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہمارے ہاں ایک بار مناظرہ تھا، اور مناظرہ تھا 3 طلاق کے عنوان پر۔ ہمارے ہاں 3 طلاق 3 ہوتی ہیں، غیر مقلدین کے ہاں 3 طلاق 1 ہوتی ہے۔ اس پہ گفتگو چل رہی تھی۔ مخالف مناظر نے اپنے مناظرہ میں اپنی نشست میں ایک بات پیش کی کہ جی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے۔ 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے۔ اب یہ بات اس وقت میرے علم میں نہیں تھی کہ حضرت نے اس میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا۔ یہ تو مجھے یقین تھا کہ یہ بات حضرت لکھ نہیں سکتے، اس نے کس بنیاد پہ کی ہے یہ میرے علم میں نہیں تھا۔ جب اس نے گفتگو کی، ہمارے مناظر میں گفتگو شروع کرنے لگا تو میں نے کہا 1 منٹ۔ میں نے دوسرے مناظر سے کہا بھی آپ ذرا وہ پیش کریں، 1 منٹ کتاب پیش کر دیں جو آپ نے حوالہ پیش کیا ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے۔ اس نے کتاب پیش کی، میں نے اس کے صفحے کو فوراً دیکھا، میں سمجھ گیا اس نے کہاں سے دھوکہ دیا۔ میں نے فوراً اپنے مناظر سے کہا کہ آپ کھڑے ہو کر اعلان کر دو اگر مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں یہ فتویٰ دیا ہو کہ 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے، ہماری شکست اور آپ کی فتح، ہماری شکست اور آپ کی فتح، ہم تحریری شکست لکھ دیں گے، آپ پیش کر دو، کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ تو وہ بالکل کوہرام مچ گیا، بھئی عجیب بات انہوں نے کہہ دی ہے، یہ عجیب بات کہہ دی ہے۔ میں نے فوراً اپنے مناظر کو بات سمجھا دی کہ مسئلہ کیا ہے، کھڑے ہو کر اعلان کرو۔ اب کھڑے ہو کر عوام کے سامنے بات سمجھائی۔ مسئلہ کیا تھا کہ ایک شخص نے ایک غیر مقلد عالم کو استفتاء بھیجا 3 طلاق کے بارے میں۔ اس نے لکھ دیا کہ 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے۔ پھر اس شخص نے وہی اپنا استفتاء اور غیر مقلد کا جواب یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کو لکھ دیا۔ اب حضرت جو فتاوی رشیدیہ میں نقل کیا تو پہلے اس آدمی کا سوال، پھر غیر مقلد کا جواب اور پھر نیچے اپنا جواب کہ 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے اور یہ فتویٰ غلط ہے۔ اب وہ چونکہ غیر مقلد کا جواب نقل تو فتاوی رشیدیہ میں تھا، تو اس غیر مقلد مناظر نے اسی کو مولانا گنگوہی کے فتوے کے طور پر پیش کر دیا۔ میں نے کہا دیکھو کتنا بڑا شخص نے دھوکہ دیا ہے، حضرت گنگوہی کا تو فتویٰ ہے ہی نہیں۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تو سوال اور غیر مقلد کا جواب نقل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جواب پیش کرتے ہیں، حضرت کا فتویٰ تو وہ ہے۔ تو میں صرف سمجھا رہا ہوں کہ معاون مناظر کا کام ہے کہ وہ اپنے مناظر کی معاونت کرے۔ نمبر 5، صدر مناظر۔ مناظرہ کی نگرانی کرنے والے، مناظرہ سنبھالنے والے آدمی کو صدر مناظر کہتے ہیں۔ یہاں اچھی طرح بات سمجھ لیں، ایک مناظر ہے، ایک اس کا معاون ہے، ایک صدر مناظر ہے۔ صدر مناظرہ بھی کہتے ہیں، صدر مناظر، اس کا کام ہے کہ مناظرہ کنٹرول کرے، مناظرے کو سنبھالے۔ اگر مخالف مناظر موضوع سے ہٹ کر کوئی بات کرے
یا شرائط کے مطابق بات نہ کرے تو صدر مناظر کو بواسطہ مخالف صدر مناظر کے مناظر سے موضوع شرائط کی پابندی کرانا چاہیے۔ یعنی اگر مخالف مناظر کو ایسی بات کہتا ہے جس کا موضوع سے تعلق نہیں ہے، شرائط سے ہٹ کر بات کرتا ہے، تو صدر مناظر براہ راست اس مناظر کو خطاب نہ کرے، ان کے صدر سے کہے کہ اپنے مناظر کو سنبھالو، یہ موضوع سے ہٹ کر بات کر رہا ہے، شرائط کی پابندی نہیں کر رہا، یہ وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ براہ راست مناظر کو خطاب نہ کرے، صدر کو خطاب کرے۔ نمبر 2، صدر مناظر مضبوط ہو تو مناظر کی بعض کمزوریاں اور کوتاہیاں ان کا تدارک بھی ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، صدر مناظر کو صدر مناظرہ بھی کہتے ہیں، تو صدر مناظر کنٹرول کرتا ہے۔ ہمارا ایک بار مناظرہ تھا غیر مقلدین سے، اور مناظرہ تھا ترک رفع الیدین پر۔ میں اس مناظرہ میں صدر مناظر تھا، مناظر ہمارے ایک اور دوست تھے، وہ مناظرہ کر رہے تھے۔ تو غیر مقلد مناظر نے دوران مناظرہ، یعنی غیر مقلدین کے صدر مناظر نے دوران مناظرہ ایک بات کی، مجھے خطاب کر کہنے لگا کہ دیکھیں ہمارے ہاں شرائط مناظرہ میں لکھا ہوا ہے اگر مناظر موضوع مناظرہ سے ہٹ کر بات کرے تو یہ مناظر کی شکست ہوگی۔ میں نے کہا جی لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں آپ کے مناظر نے موضوع مناظرہ سے ہٹ کر بات کی ہے، ہمارا عنوان یہ ہے کہ جب رکوع میں جائیں تو رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، رکوع سے اٹھیں تو رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور جب تیسری رکعت کے لیے اٹھیں تو رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ہمارا موضوع صرف اتنا ہے۔ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ رکوع جائیں تو کریں، اٹھیں تو کریں، اور جب تیسری رکعت سے اٹھیں تو پھر کریں۔ عنوان یہ ہے۔ اور آپ کے مناظر نے ایک روایت پڑھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جو ہے نا وہ فلاں جگہ پر بھی کرتے، فلاں جگہ پر بھی کرتے، فلاں جگہ پر بھی کرتے، سجدے میں بھی کرتے تھے، اور بعد میں آپ نے سب کو چھوڑ دیا تھا، صرف شروع والا رہ گیا۔ تو ہمارا موضوع مناظرہ تو شروع والا ہے ہی نہیں، سجدے کا رفع الیدین ہے ہی نہیں، ہمارا تو رکوع جاتے اٹھتے ہیں۔ تو آپ کے مناظر نے چونکہ موضوع سے ہٹ کر بات کی، آپ شکست لکھیں۔ میں نے ان سے کہا مجھے مائک دیں۔ میں نہیں، آپ لکھیں۔ میں نے کہا ایک بات آپ نے کی ہے تو مجھے مائک دینا، میں بھی بات تو کروں۔ نہیں، آپ پہلے لکھیں۔ میں نے کہا آپ نے کوئی لکھ کر بات کی ہے، آپ نے مائک پر بات کی ہے، تو میں مائک پر بات کرتا ہوں نا، کیا بات کرنی ہے، پھر جو لکھنا ہوگا لکھ لیں گے۔ یہ ان کو پتا تھا کہ مائک ہاتھ میں جانے کی دیر ہے اور بھاشا پلٹنا ہے۔ جو ہی میں نے مائک لیا، میں نے کہا دیکھیں آپ نے ایک بات کی ہے کہ مناظر موضوع سے ہٹ کر بات کرے تو اس کی شکست ہوگی، میں اس کو مانتا ہوں، شرائط میں لکھا ہے۔ آپ ایسا کریں، اپنے اس مناظرے کی ویڈیو کو پیچھے لے جائیں، مناظرہ روکتے ہیں، آپ اپنے مناظر کی پہلی نشست دیکھیں۔ اس نے پہلی ہی نشست میں بخاری شریف کی روایت پڑھی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پڑھی ہے، اور یہ اس میں کہہ رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے رفع الیدین فرماتے، رکوع سے اٹھتے فرماتے، اور وہ سجدے کے میں رفع الیدین نہیں فرماتے تھے۔ یہ پڑھا واپس کریں۔ تو جب سجدے کا رفع الیدین ہمارا موضوع ہی نہیں ہے تو آپ کے مناظر نے یہ بات پہلی نشست میں کیوں کی تھی؟ اس لیے آپ یہ مائک لیں، یہ کاغذ لیں اور پینسل لیں، پہلے آپ اپنی شکست لکھ دیں، اس کے بعد پھر آپ مجھے کہیں۔ وہ ایسا پھنسا، اب کیا لکھیں؟ میں نے کہا لکھیں شکست، آپ لکھیں، پہلی نشست آپ کی تھی، ہماری تو بات کی تھی، مدعی تو آپ ہیں۔ تو مجھے کہتا میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، چلیے آگے چلیے۔ اب ایک بار مناظر صدر مناظر یہ کہہ دے تو ظاہر اس کی پھر اوقات نہیں رہتی جو ایک مناظر کی ہونی چاہیے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ صدر مناظر یہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، صدر مناظر بہت تگڑا ہونا چاہیے۔ یہ بعض کوتاہیاں، کمزوریاں مناظر کی ایسی ہیں کہ جس کو یہ سنبھال سکتا ہے۔ صدر مناظر بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ
ہمارے ہاں مناظرہ طے ہو رہا تھا، اللہ کی شان کے انہی دنوں میری 1 ماہ کی نظر بندی آ گئی اور میں دائرے اندر چلا گیا، اور میں اندر ہی تھا تو مناظرہ طے ہو گیا۔ اب میں اس میں نہ مناظر، نہ صدر، نہ معاون۔ اللہ نے کرم فرمایا، جب میں رہا ہوا تو بھی کچھ دن باقی تھے مناظرے کے، تو میں اس میں چلا گیا شرکت کے لیے۔ اب میں مناظرے میں تو بیٹھ گیا، صدر بھی نہیں تھا، مناظر بھی نہیں تھا، معاون بھی نہیں تھا، میں تو بول نہیں سکتا تھا، میری تو بالکل خاموشی تھی، میں نے تو کوئی بات اس میں نہیں کرنی تھی، خاموش تھا۔ لیکن میں منتظر تھا کوئی موقع ملے تو میں بات کروں۔ اس میں عنوان کیا تھا کہ غیر مقلدین نے لکھا ہوا تھا کہ فلاں فلاں مقامات پہ رفع الیدین کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہم اس کو دلائل سے ثابت کریں گے، یہ لکھا ہوا تھا۔ اب گفتگو چل رہی تھی، اللہ کی شان دوران گفتگو غیر مقلد مناظر نے مجھے خطاب کر کے کہا کہ مولانا الیاس گومن صاحب، آپ اپنے مناظر سے کہیں ذرا موضوع کے مطابق دلائل دیں، ذرا ان کو سمجھائیں، یہ یوں کریں، کوئی بات کہہ دی، جو ہی بات کی تو میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا جی بات سنیں۔ وہ سمجھے کہ سختی آ گئی، اب مجھے کہنے لگا آپ صدر بھی نہیں، آپ مناظر بھی نہیں، معاون بھی نہیں، آپ کیوں بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے مجھے خطاب کیا ہے، جب میں کچھ بھی نہیں ہوں تو مجھے خطاب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو جب آپ نے مجھے مخاطب کیا ہے تو ظاہر میں بات بھی کروں گا۔ نہیں آپ بات نہ کریں، میں نے کہا میں نے کرنی ہے، آپ نے مجھے خطاب کیا ہے، میں تو منتظر تھا کہ موقع ملے اور کسی بہانے میں بات کر سکوں۔ میں نے کہا میں تو کروں گا بات۔ بہت چیخے، میں نے کہا مناظرہ ختم کر دیں، آپ کی مرضی جاری رکھیں، آپ کی مرضی، میں نے بات ضرور کرنی ہے، آپ نے مجھے کیوں خطاب کیا؟ آپ کہتے ہیں ان کو سمجھاؤ، میں ان کو سمجھاؤں یا آپ کو سمجھاؤں؟ مدعی تو آپ ہیں، پہلی بات تو آپ نے کرنی، ان کو میں کیا سمجھاؤں؟ میری بات سنیں۔ بہت بحث مباحثہ، گرما گرمی۔ میں نے کہا میری بات سنیں گے، میں نے بات کرنی ہے، پھر بات آگے چلے گی، آپ نے مناظرہ ختم کرنا ہے تو ختم کریں، آپ کی مرضی ہے، بات ہوگی۔ اب لوگوں نے کہا مولانا کی بات تو سن لو۔ میں نے کہا آپ نے لکھا ہے کہ فلاں فلاں مقام پہ مناظرہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ جو آپ نے الفاظ لکھے ہیں یہ الفاظ آپ مجھے ثابت کر کے دیں۔ دیکھیں جو آپ نے دعویٰ کیا نا، اس دعوے کو ثابت کریں نا، آپ یہ الفاظ مجھے کہیں سے ثابت کر کے دیں۔ یہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صرف کام فرما دینے سے کیا سنت بن جاتی ہے؟ سنت کی تعریف کیا ہے؟ اور وہ تعریف تو مجتہدین فقہا نے کی ہے، آپ تو ان کی تقلید کر نہیں سکتے کہ آپ تقلید کر کے تعریف کو مان لیں۔ تقلید کریں گے تو آپ تعریف مانیں گے تو ان کا دعویٰ دوسرا بھی مان لیں، مقلد بنے پہ۔ تقلید کر کے آپ مشرک تو نہیں ہو سکتے، آپ تو موحد ہیں۔ مجھے یہ الفاظ ثابت کر کے دیں۔ جب تک آپ نے ثابت نہیں کرنے آگے نہیں بات چلے گی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، اس لفظ پر تو آپ نے ایک بات بھی پیش نہیں کی۔ اب وہ پھنس گئے، کیا کریں اب؟ تو میں خیال عرضی کر رہا تھا کہ صدر بہت مضبوط ہونا چاہیے، صدر بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ نمبر 6، شرائط۔ مناظرہ کے لیے جو قواعد طے کیے جاتے ہیں ان کو شرائط کہتے ہیں۔ یہاں بات سمجھیں، مناظر کو چاہیے کہ لکھی ہوئی شرائط کے مطابق گفتگو کرے اور مخالف مناظر کو بذریعہ صدر مناظر کے اس کا پابند کرے، یعنی شرائط سے ہٹ کر بات نہ کرنے دے۔ جو شرائط لکھی گئی ہیں ان شرائط کی پابندی کروائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ شرائط سے باہر مت جانے دیں، شرائط کی پابندی کروائیں۔ نمبر 7، دلائل۔ مناظرہ طے کرتے وقت یہ بات لکھوا لینی چاہیے کہ مخالف مناظر ادلہ اربع، قرآن کریم، سنت، اجماع، قیاس شرعی میں سے کن دلائل کو مانتا ہے اور کن دلائل سے گفتگو کرے گا۔ مثلا جب آپ گفتگو کریں گے، آپ کو بھی ہمارے یہ 4 دلائل ہیں، ہم ان 4 دلائل میں سے جس دلیل کو چاہیں پیش کریں۔ آپ کے دلائل کون سے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی میرے 2 دلیلیں ہیں، قرآن اور حدیث۔ انہوں نے کہا آپ نے قرآن سے باہر نہیں جانا، آپ نے حدیث سے باہر نہیں جانا، آپ نے پھر امتی کے اقوال پیش نہیں کرنے، پیغمبر کو پیش کرنا ہے۔ ہمیں ایک حق حاصل ہے کہ ہم جو چاہیں پیش کر چکے، ہمارے دلائل 4 ہیں، آپ کے دلائل 2 ہیں، ہم 4 سے پیش کریں گے، آپ 2 سے پیش کریں گے۔
آپ یہ باتیں لکھوا کر بات کریں تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ سے گفتگو کرتا کون ہے۔ مجھے بہت سارے احباب کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کا مناظرہ نہیں ہوتا، ہم نے آپ کا مناظرہ نہیں دیکھا۔ میں نے کہا بھی مناظرہ تو ہونا چاہیے، لیکن اس کی قواعد اور شرائط جب آپ لکھیں گے تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ آپ کے مخالف کا نظریہ کتنا کمزور ہے، مخالف کی بات کتنی بوگس ہے، اور آپ کے لیے بات کرنی کتنی آسان ہے۔ کیونکہ فن سے ناواقفیت کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں مناظرہ کا شوق نہیں ہے، مناظرہ ہوتا ہے ہو، نہیں ہوتا نہ ہو۔ ہم نے اپنے عقائد کو دلائل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ کوئی قبول کرتا ہے تو اس کی مرضی، نہیں قبول کرتا تو اس کی مرضی۔ کوئی مناظرہ تو ضروری نہیں ہے، ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں بات کر چکے ہیں۔ تو مناظرہ طے کرتے وقت یہ بات لکھوا لینی چاہیے کہ مخالف مناظر ادلہ اربع قرآن، سنت، اجماع اور قیاس شرعی میں سے کل دلائل کو مانتا ہے۔ یہاں ایک بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں نے گزشتہ کل بھی بات کی تھی، میں نے کہا کچھ تفصیل سے بات آگے کروں گا، وہ یہ کہ اگر فریقین ایک ہی نسبت رکھتے ہیں اور ان کا آپس میں کسی عقیدہ یا مسئلہ پر اختلاف ہو جائے، وہ مناظرہ کریں تو ان دونوں کو چاہیے کہ منسوب الیہ شخصیت کو پیش کریں، اس کے علاوہ دلائل پیش نہ کریں۔ مثلا ہم خود کو حنفی کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت، احناف دیوبند۔ اسی طرح کچھ لوگ اہل بدعت خود کو حنفی کہتے ہیں، ہم خود کو حنفی کہتے ہیں، وہ خود کو حنفی کہتے ہیں۔ ہم نسبت دیوبند کی طرف کر لیتے ہیں، وہ نسبت کسی اور شہر کی طرف کر لیتے ہیں، لیکن دونوں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم حنفی ہیں۔ اب ظاہر ہے اگر ہم حنفی کہتے ہیں خود کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور ان کے جو تلامذہ ہیں ان کے مفتبی اقوال کو لیتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور دوسرا فریق خود کو حنفی کہتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بھی خود کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور ان کے تلامذہ کو کے مفتبی اقوال کو لیتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ دوسری بات، ہم اگر خود کو حنفی کہتے ہیں تو اس کا معنی ہم احناف کے مفتبی اقوال کو قرآن، سنت، اجماع اور قیاس شرعی کے مطابق سمجھتے ہیں۔ دوسرا فریق خود کو حنفی کہتا ہے، اس کا معنی وہ احناف کے مفتبی اقوال کو قرآن، سنت، اجماع اور قیاس شرعی کے موافق سمجھتا ہے، تبھی خود کو حنفی کہتے ہیں۔ اب سوال ہے جب ہمارا اور ان کا کسی مسئلہ میں اختلاف ہو گیا، مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام پڑھتے وقت انگوٹھے چومنے ہیں یا نہیں، اذان سے پہلے یا بعد میں پابندی سے صلاۃ والسلام پڑھنی ہے یا نہیں، نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے دعا مانگنی ہے یا نہیں۔ اب ان مسائل پہ اختلاف ہو رہا ہے، دونوں کا دعویٰ حنفیوں نے کا ہے۔ تو جب ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوگی تو پھر دلائل میں یہ نہ کہا جائے کہ آپ بھی قرآن پیش کریں میں بھی پیش کروں، آپ بھی حدیث پیش کریں میں بھی پیش کروں۔ اگر ہم نے قرآن و حدیث ہی پیش کرنا ہے تو پھر ہمیں حنفی کہلانے کی ضرورت کیا ہے؟ کبھی آپ خود کو حنفی نہ کہیں، قرآن و سنت پیش کریں، اور اگر آپ خود کو حنفی کہتے ہیں تو ائمہ احناف کے مفتبی اقوال کو پیش کریں۔ کتنی آسان سی بات ہے، یا خود کو حنفی کہنا چھوڑ دیں اور یا احناف کے مفتبی اقوال کو پیش کر کے بات ختم کر دیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اس بنیاد پر بات کریں گے تو الجھنیں نہیں ہوں گی، ٹکراؤ نہیں ہوگا، فساد نہیں ہوگا اور بات جلدی کسی ٹھکانے لگ جائے گی۔ اسی طرح ہم خود کو دیوبندی کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں اور انبیاء علیہ السلام کی قبور مبارکہ میں حیات کے قائل ہیں، اور روح اور جسد کے تعلق کے ساتھ حیات کے قائل ہیں۔ قبر پر صلاۃ والسلام پڑھا جائے تو سنتے ہیں، دودھ سے پڑھا جائے تو بذریعہ ملائکہ پہنچایا جاتا ہے۔ انبیاء کرام اپنی قبور مبارکہ میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی ذات کے ہم توسل کے بھی قائل ہیں۔ تو یہ ہمارے جو عقائد و نظریات ہیں یہ ہمارے ہیں، ہم خود کو دیوبندی کہتے ہیں۔
اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود کو دیوبندی کہتے ہیں لیکن ان نظریات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں۔ اب جب ان کی اور ہماری گفتگو ہو، اب اس وقت لوگ کہتے ہیں جی قرآن پیش کریں، میں کہتا ہوں ہمیں اعتراض نہیں ہے، قرآن پیش کرنا چاہیے۔ احادیث پیش کریں، میں نے کہا اعتراض نہیں ہے، احادیث پیش کرنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ آپ خود کو دیوبندی کیوں کہتے ہیں اور ہم خود کو دیوبندی کیوں کہتے ہیں؟ سوال تو یہ ہے۔ ہم دیوبندی اس لیے کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اکابرین علماء دیوبند، حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی اور ان کے بلا واسطہ تلامذہ، ان کا اتفاقی نظریہ، اس کا نام دیوبندی نظریہ ہے۔ تو جب آپ خود کو دیوبندی کہتے ہیں، اس کا معنی آپ ان کے عقائد نظریات کو قرآن کریم اور سنت کے مطابق سمجھتے ہیں، اجماع امت کے مطابق سمجھتے ہیں۔ اور جب ہم خود کو دیوبندی کہتے ہیں، اس کا معنی ہم بھی ان کے عقائد و نظریات کو قرآن و سنت کے مطابق سمجھتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں اور آپ دیوبندی نہیں ہیں، نیم غیر مقلد ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں، تم دیوبندی نہیں ہو، تم بناسپتی دیوبندی ہو، ڈالڈا دیوبندی ہو، تم تو آدھے بدعتی ہو، یہ ہے اور وہ ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو یہ بات کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے تو دیوبندی نہیں، وہ کہتا ہے تو دیوبندی نہیں۔ تو جب ہمارا ان سے مناظرہ ہو جائے، گفتگو ہو جائے، اب نہ ہم ان سے قرآن مانگے نہ وہ ہم سے مانگے، نہ ہم ان سے حدیث مانگے نہ وہ ہم سے مانگے۔ اب اس بات پر بات ہونی چاہیے، یا تو وہ خود کو دیوبندی نہ کہیں، ٹھیک ہے، اور اگر خود کو دیوبندی کہتے ہیں تو پھر قرآن حدیث نہیں، اکابرین دیوبند کا نظریہ پیش کریں۔ ہم خود کو دیوبندی کہتے ہیں تو اکابرین دیوبند کا عقیدہ اور نظریہ پیش کریں کہ ان کا اتفاقی نظریہ کیا تھا، یا پھر ہم خود کو دیوبندی کہنا چھوڑ دیں۔ یہ کتنی آسان سی بات ہے، یعنی ہم خود کو دیوبندی کہتے بھی ہیں، اکابر دیوبند کی رائے کا احترام کرتے ہیں، ان کے عقیدے کو اپناتے ہیں، نسبت ان کی طرف کرتے ہیں، اور جب جھگڑا ہوتا ہے پھر ان کا عقیدہ پیش کرنے کی بجائے پھر قرآن کریم پیش کرتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ نہیں سمجھے ہم سمجھے، وہ غلط سمجھے تھے ہم ٹھیک سمجھے ہیں، تو پھر یہ دیوبندی نسبت پہ لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دیوبندی نسبت رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اس نسبت کو چھوڑ دیں۔ میں اس لیے بارہا کہا کہتا ہوں کہ دیکھیں، میں خود کو دیوبندی کہتا ہوں اور تو دیوبندی نظریات کا پہرا دیتا ہوں، خود کو دیوبندی کہتا ہوں تو اکابرین علماء دیوبند کا دفاع کرتا ہوں، خود کو دیوبندی کہتا ہوں تو علماء دیوبند کے نظریات کا پرچار پورے عالم میں کرتا ہوں، چونکہ میں ان کے عقائد اور نظریات کو قرآن و سنت، اجماع امت اور قیاس شرعی کے مطابق سمجھتا ہوں، تو میں اس پہ کھڑا ہوں، کیا الجھن کی بات ہے؟ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ مناظرہ طے کرتے وقت یہ بات لکھوا لینی چاہیے کہ مخالف مناظر ادلہ اربع قرآن، سنت، اجماع اور قیاس شرعی میں سے کن دلائل کو مانتا ہے۔ اگر ایک ہی نسبت رکھنے والے دو فریقوں کے درمیان مناظرہ ہو تو مناظرہ طے کرتے وقت یہ بات لکھوا لیں کہ ہر فریق بطور دلیل صرف اس منسوب علیہ شخصیت کی عبارات کو پیش کرنے کا پابند ہوگا جن کی طرف یہ اپنی نسبت کرتا ہے۔ مثلا اگر دیوبندی اور بریلوی میں مناظرہ ہو اور موضوع مثلا انگوٹھے چومنا، جنازے کے بعد دعا کل وغیرہ ہو، تو فریقین اپنے اپنے موقع پر فقہ حنفی کی عبارات پیش کرنے کے پابند ہوں گے، اس لیے کہ فریقین خود کو حنفی کہلاتے ہیں۔ اگر دیوبند کے نسبت کرنے والے دو فریقین کے درمیان مثلا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سماع الصلاۃ والسلام عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، استشفاء عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عرض اعمال، مسئلہ توسل، سماع موتیٰ پر مناظرہ ہو تو فریقین متفق علیہ اکابر کی عبارات کو پیش کرنے کے پابند ہوں گے، اس لیے کہ دونوں خود کو دیوبندی کہلاتے ہیں۔